بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا ظاہر جیسا بھی ہو، آپ کے اندر کا انسان معنی رکھتا ہے۔ عاجزی اختیار کریں، کیونکہ انسان کی اکڑ خدا کی پکڑ پر ختم ہو جاتی ہے۔ سیدھے راستے اور سیدھے لوگ اکثر لوگوں کو پسند نہیں آتے۔ خود کو سب سے بہتر سمجھ لینا ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کو کسی قابل نہیں چھوڑتی۔ اگر زندگی کبھی روشنیوں کا تحفہ دے تو انہیں مت بھولنا، جنہوں نے کبھی آپ کے اندھیرے بانٹے تھے۔ جو خود سے محبت نہیں کرتا، اس کو دنیا کے سارے لوگوں کی محبت مل جائے تب بھی وہ اس کے لیے کافی نہیں ہوگی۔ سکھ اور دکھ اپنی تقدیر سے ملتے ہیں۔ امیری اور غریبی کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ رونے والے عالیشان محلوں میں بھی روتے ہیں، اور جن کی قسمت میں خوشیاں ہوں وہ جھونپڑی میں بھی ہنستے ہیں۔ کوشش کریں کہ لوگوں کی روح کو زخمی نہ کریں، کیونکہ جسم کے زخم کی ہزاروں دوائیاں، ہزاروں طبیب مل جاتے ہیں، مگر روح کے طبیب بازار سے نہیں ملتے۔ حقوق العباد کا خاص خیال رکھیں۔ وقت برا ہو تو محنت کرو، اچھا ہو تو دوسروں کی مدد کرو۔ رنگ چھوڑتے کپڑے اور رنگ بدلتے لوگ کتنے ہی برانڈڈ کیوں نہ ہوں، دل سے اتر جاتے ہیں۔ کمال کی بات ہے نا، اللہ ایک ہے مگر وہ ہر ایک کا ہے۔ دروازے کے باہر پڑی باپ کی جوتی کا بھی روب ہوتا ہے۔ اللہ جب کسی کو اپنی طرف لانا چاہے تو اسے کسی کے ہاتھوں ضرور توڑتا ہے، تاکہ اسے احساس ہو کہ اللہ کی محبت کے علاوہ سب محبتیں جھوٹی ہیں۔ بننا ہے تو دیندار بنو، مالدار تو فرعون بھی تھا۔ کوشش کریں کہ نسلی لوگوں سے تعلق رکھیں، یہ ناراض بھی ہوں تو عزت اور کردار پہ بات نہیں کرتے۔ جس گھر میں خوش مزاج، خوش اخلاق بیوی ہے، اس گھر میں غربت اور غم نہیں آتا۔ دلوں پر راج ہمیشہ سچائی کرتی ہے، دکھاوے نہیں۔ جہاں بھی رہیں مخلص رہیں۔ لہجوں کی کڑواہٹ ہمیشہ اکڑ نہیں ہوتی۔ بعض برداشت کی بلکہ برداشت کی وہ حد ہے جو ٹوٹ جانے پر انسان کو تلخ بنا جاتی ہے۔ کسی کی لاکھ باتیں یاد نہیں رہتی، اور کسی کا ایک جملہ نہیں بھولتا۔ میرا تو واسطہ اس رب سے ہے جو مانگنے سے پہلے ہی عطا کر دیتا ہے۔ بے شک الحمدللہ دعا دستک کی طرح ہوتی ہے، اور مسلسل دستک سے دروازہ کھل ہی جاتا ہے۔ کچھ ایسے بن جاؤ کہ تمہیں دیکھنے والے تمہاری تربیت کرنے والوں کے حق میں دعائیں کریں۔ جو انسان یہ سمجھتا ہے کہ اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے، وہ کمال کا ایمان رکھتا ہے۔
صبر کا اجر دیر سے صحیح مگر اللہ کی طرف سے بہترین ملتا ہے۔ بھروسہ وہ نازک شیشہ ہے جو ایک مرتبہ ٹوٹ جائے تو پھر کبھی نہیں جڑتا، اور کبھی جڑ بھی جائے تو چہرے دو ہی نظر آتے ہیں۔ زندگی کا سب سے زوردار تھپڑ بھروسہ مارتا ہے۔ وقت کے ساتھ چلنا ضروری نہیں، سچائی کے ساتھ چلو، ایک دن وقت تمہارے ساتھ چلے گا انشاءاللہ۔ زمین کی وکالت نہیں چلتی، جب کوئی فیصلہ آسمان سے آتا ہے۔ دوزخ میں لے جانے والی دولت سے وہ غریبی بہتر ہے جو جنت کی راہ پر چلا دے۔ اگر نبھانے کا ظرف نہ ہو تو یوں فضول میں تعلق بنایا نہیں کرتے۔ سکون کی ڈھیروں دعائیں ہر اس شخص کے لیے جو کسی بھی وجہ سے بے چین ہے۔ رب کریم ہر پڑھنے والے کو سکون قلب عطا کرے، آمین ثم آمین۔ دل کرتا ہے کہ جب میں قرآن پڑھوں تو قرآن میرے دل میں اترے، میرا دل بھی کانپے، میری روح بھی اپنے رب سے ملنے کے لیے تڑپے، میری بھی آنکھ سے آنسو نکلیں، میں بھی جب قرات کروں تو اس کی حلاوت دلوں کو پگھلائے، اور میں چنے ہوئے لوگوں میں سے ہو جاؤں۔ میرا بھی دل کرتا ہے اللہ کی محبت اور اس سے دوستی کا۔ ذہنی سکون چاہیے تو ہمیشہ اس شخص کا انتخاب کریں جو آپ کو اپنے رویے سے سمجھائے کہ آپ کتنے اہم ہیں، یعنی کتنے ضروری ہیں۔ اگر تو اپنے دل کو نرم کرنا چاہتا ہے تو مسکین کو کھانا کھلایا کر اور یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا کر۔ صبر کبھی دیکھ کر دنیا میں نہیں بھیجا جاتا، آہستہ آہستہ ہر آزمائش پہ عطا کیا جاتا ہے، ورنہ ہم انسان تو پہلی اذیت کو ہی آخری حد مان لیتے۔ ہر شخص سچا دوست تلاش کرتا ہے لیکن خود سچا بننے کی زحمت نہیں کرتا۔ ہمیشہ سچ بولیں، اگر نقصان ہوا بھی تو صرف دنیا میں ہوگا، آخرت میں اجر ہی ملے گا۔ صبر آ جائے تو انسان اپنے پسندیدہ لوگوں سے بھی کنارہ کر لیتا ہے۔ دعا سے دوری انسان کو دوا کے قریب لے آتی ہے۔ مضبوط بنے، مضبوط رہیں، آنسو صرف جائے نماز پر اچھے لگتے ہیں۔ عزت جب عزتوں کے مالک نے دی ہو تو کسی کے برا چاہنے سے کیا فرق پڑتا ہے۔ دوست حالات کو بدلنے والے رکھو، حالات کے ساتھ بدلنے والے نہیں۔ والدین سر پہ ہوں تو اولاد بادشاہ ہوتی ہے۔ اللہ پاک سب کی یہ بادشاہی قائم رکھے۔ انسان کی امید میں کیوں رہیں جب سہارا ہی اللہ کا ہو۔ احساس زبردستی نہیں ڈالا جا سکتا، اگر ایسا ممکن ہوتا تو اس دنیا میں کوئی مسئلہ ہی نہ ہوتا۔ دلوں پر راج ہمیشہ سچائی کرتی ہے، دکھاوے نہیں۔ جہاں بھی رہیں مخلص رہیں۔ صبر کا اجر دیر سے صحیح مگر اللہ کی طرف سے بہترین ملتا ہے۔
زندگی ویسے بھی گزر جائے گی، کیوں نہ زندگی کو ہنس کر گزارا جائے۔ اتنا ہنسیں کہ دیکھنے والا بھی ہنس پڑے۔ یہ زندگی ہے، کوئی فلم نہیں۔ یہاں لوگ پرفیکٹ نہیں ہو سکتے، سمجھوتے کرنے پڑتے ہیں، اور خامیاں تو ہر انسان میں ہوتی ہیں۔ جب اللہ دینے پر آتا ہے تو تمہارے مخالف کو بھی تمہارا وسیلہ بنا دیتا ہے۔ دوست کو دولت کی نگاہ سے مت دیکھو، وفا کرنے والے دوست اکثر غریب ہوتے ہیں۔ مکان اور انسان ٹوٹ کر ہی نیا بنتا ہے۔ یا اللہ ہر کرایہ دار کو اپنی رحمت سے اپنا گھر عطا فرما، آمین۔ دنیا کی سب سے بہترین، خوبصورت اور حسین نعمتوں میں سے ایک نعمت نماز ہے۔ جو سکون اس میں ہے ویسا سکون کہیں اور نہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو نمازی بنائے اور نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سب خوبیاں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہان والوں کا مالک ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ رب سے محبت اور انسان سے محبت میں سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ انسان سے محبت آپ کی سب سے بڑی کمزوری اور رب سے محبت سب سے بڑی طاقت بن جاتی ہے۔ ہر اس انسان کو آزاد کر دیں جس کا آپ کی محبت میں دم گھٹ رہا ہو۔ آپ بہت قیمتی ہیں اور آپ کے جذبات سے بڑھ کر اس دنیا کی کوئی چیز معنی نہیں رکھتی۔ خاموشی جرم ہے۔ اپنے جائز حقوق کے لیے بولنا سیکھو، ورنہ آنے والی نسلیں گونگی پیدا ہوں گی۔ روز و شب کے میلے میں غفلتوں کے مارے لوگ شاید یہی سمجھتے ہیں کہ ہم نے جس کو دفنایا بس اسی کو مرنا تھا۔ وہ تو ان دروازوں کو بھی کھول دیتا ہے جس پر تم دستک نہیں دیتے، پھر وہ ان دروازوں کو کیوں نہیں کھولے گا جن پر تمہارے مسلسل دستک کے نشان ہیں۔ بے شک اللہ بہترین کارساز ہے۔ جو دل دوسروں کی تکلیف دیکھ کر بے قرار ہو جائے تو جان لو کہ اس دل میں خدا بستا ہے۔ اگر آپ کسی سے حسد نہیں کرتے تو خوشی کا آدھا حصہ آپ کے پاس ہے، اور اگر آپ دوسروں کی بھلائی چاہتے ہیں تو یہ گویا سب کا سب آپ کے پاس ہے۔ وقت دکھائی نہیں دیتا مگر دکھا بہت کچھ جاتا ہے۔ جو دوسروں کے گھروں کو آگ لگاتے ہیں ان کے اپنے گھر بھی جل جایا کرتے ہیں۔ اے ہمارے رب، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالنا جس کی ہم میں طاقت نہ ہو۔ رشتہ سب سے رکھو لیکن امید کسی سے نہیں۔ بندہ گندے برتن میں دودھ نہیں ڈالتا تو اللہ گندے دل میں نور کیسے ڈال دے۔ اس راستے پر چلنا سیکھو جو راستہ تمہیں اللہ سے ملوائے۔ اے میرے مالک، ہمارے ویران دلوں کو قرآن کی محبت سے آباد کر دے، آمین۔ قرآن کی یہ خوبصورتی ہے کہ تم اسے بدل نہیں سکتے، لیکن یہ تمہیں بدل سکتا ہے۔ زندگی کا ہر دن ہمیں موت کے قریب کر رہا ہے۔ یقیناً ہدایت انہی کو ملتی ہے جو ہدایت چاہتے ہیں۔ موت سے سبھی ڈرتے ہیں مگر موت دینے والے سے کوئی نہیں ڈرتا۔ محنت لگتی ہے خود کی
پہچان بنانے میں فلٹر لگانے سے صرف چہرے صاف ہوتے ہیں، کردار نہیں۔ کامیاب ہونے کے لیے انسان کو دنیا کی باتوں اور اپنے حالات سے لڑنا پڑتا ہے۔ دعا سے دوری انسان کو دوا کے قریب لے آتی ہے۔ یا اللہ، آزمائشوں کے قابل نہیں ہیں ہم، بس ہمیں اپنی رحمت سے نواز دے۔ سکون دنیا کی سب سے مہنگی چیز ہے۔ امید رکھو اپنے خدا کے الرحمن ہونے پر۔ کبھی کبھی چپ رہنا شکایت کرنے سے زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ بہت حسین ہے خدا پر یقین کا سفر۔ زندگی تب مشکل ہو جاتی ہے جب آپ جینا نہ چاہو مگر جینا پڑے۔ ہر بچھڑنے والا رشتہ ہمارے اندر کسی ایک احساس کو مردہ کر جاتا ہے۔ کچھ لوگ ہمارا یقین دفن کر جاتے ہیں، کچھ اعتماد، کچھ دوستی، کچھ خوشیاں اور کچھ ہماری زندگی۔ اچھی بات کو صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسرے لوگوں تک ضرور پہنچائیے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق دے، آمین۔